ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ میرا احترام کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایسے ہی ایک نوجوان جو کسی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس نے اس کمپنی میں عرصہ گزار دیا اور کمپنی اس کی زمین پہ تھی، اس نے محنت کی، وہ اپنی کمپنی کو عروج پہ لے گیا، آسمان پہ لے گیا۔ تو جب اس کی کمپنی عروج پہ چلی گئی، اس کے مالک کو بھی عروج ملا، اس کو بھی عروج ملا، اس کی بہت زیادہ تنخواہ تھی، بہت زیادہ عزت تھی، ویلیو تھی، وقار تھا۔ تو جیسے ہی کمپنی عروج پہ گئی تو مالک نے اپنے کسی رشتہ دار کو نوکری دی، اور اس رشتہ دار سے پہلے جو بھی کام ہوتا، جہاں بھی مالک نے جانا ہوتا تو مالک اسے بلاتا، اس سے مشورہ کرتا، اس کی بڑی عزت تھی، ویلیو۔ جب اس کے رشتہ دار کو نوکری ملی تو اس نوجوان کی عزت، ویلیو، وقار کم ہو گیا۔ وہ اپنے رشتہ دار کو بلاتا، رشتہ دار سے مشورہ کرتا کہ میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، میں فلاں جگہ پہ جانا چاہتا ہوں، ہر طرح کی بات وہ اپنے رشتہ دار سے شیئر کرتا۔ تو وہ نوجوان جس نے ایک وقت دیا تھا، اپنی زندگی دی تھی، اس کا مرتبہ اور مقام کم ہو۔ تو وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں ایک کمپنی میں اتنے عرصے سے کام کرتا تھا، میں نے بڑی محنت کی، میں دن رات بھاگتا رہا، دن رات کام کرتا رہا، اور جب عروج کا مقام آیا تو میرے مالک نے آنکھیں پھیر لی۔ پہلے میں مالک کے پاس پھول کی طرح تھا اور اب میں کانٹا بن گیا۔ اب چھوٹی چھوٹی بات پہ مالک مجھے ڈانٹ دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، میری عزت اور وقار و ویلیو ختم ہو۔ تو میں نے اسے ایک وظیفہ بتایا، اس نے بڑی پابندی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو کیا۔ پھر کسی پروگرام میں، کسی شادی پہ ہماری ملاقات ہوئی، وہ نوجوان خوش تھا، اس نے کہا وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری عزت بحال کر دی، مرتبہ اور مقام واپس مجھے مل گیا، اور جو اس کا رشتہ دار تھا اس کے مرتبے اور مقام میں بھی کمی نہیں آئی، اس کے ساتھ کام کر رہے اور میں بھی اپنے مالک کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے پھر وہی عروج دیا، پھر میں مالک کے لیے ایک پھول بن گیا۔ تو وہ وظیفہ کیا تھا؟ وہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ۔ میں نے اسے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنا، اور ظہر کی نماز کے بعد اسی سورت کو 22 مرتبہ پڑھنا، اور عصر کی نماز کے بعد اسی سورت کو 23 مرتبہ پڑھنا، اور جب مغرب غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، تو مغرب کی نماز کے بعد اسی سورت کو 14 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور عشاء کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اسی سورت کو پڑھنے۔ تو اس نوجوان نے بڑی پابندی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیا، اس وظیفے کو پڑھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی عزت بحال کر دی۔ اور کچھ نوجوان جو انٹرویو دینے جاتے ہیں، کسی افسر سے ملنے جاتے ہیں، تو وہ پریشان ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں پوچھیں گے، وہ کون سے سوال کریں گے، اس کا رویہ کیسا ہوگا، وہ کیسے سوال کریں گے، تو پریشان ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے، بڑا مفید ہے، اور اس وظیفے کو کسی افسر کے پاس جانے سے پہلے پڑھیں، کسی آفس میں جانے سے پہلے پڑھیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں، تو روزانہ ہی ہماری عزت بڑھے گی، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے، وقار کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے اور اس کے بہت ہی فائدے ہیں۔